علم آتا ہے تو اس علم کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، آپ کے اندر خشیت پیدا ہوتی ہے، آپ کا دل جو ہے صحیح سالم ہوتا ہے، آپ کے دل کی اصلاح ہوتی ہے۔ اسی لیے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے علم کی تعریف میں کہا العلم هو الخشیہ، علم اسے کہتے ہیں جس کے اندر خشیت آئے، جو خشیت کا ذریعہ بنے، جو تقویٰ پرہیزگاری کا ذریعہ بنے، وہ علم ہے۔ اب اس سے میری مراد سمجھ سکتے ہیں کون سا علم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ کم از کم اتنا علم تو آپ حاصل کر لیں کہ آپ کا عقیدہ درست رہے، کم از کم اتنا علم تو آپ حاصل کر لیں کہ آپ کی عبادت درست رہے۔ یاد رکھیے، جو آدمی علماء کو حقیر سمجھتا ہے وہ اپنی آخرت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، وہ اپنی آخرت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اور علماء کی شان میں جو شخص گستاخی کرتا ہے وہ گناہ کبیرہ کا جرم کر رہا ہے، گناہ کبیرہ کر رہا ہے، کیونکہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہے۔ علماء کی شان میں گستاخی انبیاء کی شان میں گستاخی ہے، اور انبیاء کی شان میں گستاخی اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی دو آیتیں سورہ زمر اور سورۃ المجادلہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ ان دونوں آیات کا تعلق علم اور علماء سے ہے۔ جو آج کے خطاب میں، آج کے اس جلسے میں میرا عنوان مقرر کیا گیا ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو حق بات سننے اور حق بات سنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا آمین یا رب العالمین۔ معزز و محترم سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار، نکما
ناکارہ اور ناکام نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی تخلیق کے بعد ان کی رشد و ہدایت کے لیے عبادات، عادات اور معاملات کے طور طریقے سکھانے کے لیے اس دنیا کے اندر انبیاء کرام کا سلسلہ مبعوث فرمایا ہے، جس کی آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، جنہیں اللہ رب العالمین نے حکمت یعنی حدیث عطا فرمائی، جو دونوں کی دونوں اللہ رب العالمین کی جانب سے وحی ہے۔ میرے بھائیوں اور میری ماؤں اور بہنوں، یہی دونوں چیزیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتی ہیں۔ انہی دونوں کا علم سیکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، انہی دونوں کے بارے میں جانکاری رکھنے کا اللہ رب العالمین نے بارہا ہمیں حکم دیا ہے۔ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر قرآن اور حدیث کا علم سیکھنے کی کئی احادیث میں اپنے صحابہ کو، اپنی امت کو رغبت دلائی ہے۔ اس علم کی فضیلت، اس کی برکت اور اس علم کے سیکھنے والوں کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، انشاءاللہ العزیز آج کے اس خطاب میں آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے گا۔ قبل اس کے کہ موضوع میں داخل ہوا جائے، سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ علم کسے کہتے ہیں۔ ہم میں سے ہر کوئی یہ کہتا ہے اپنے بچے کو عالم بنانا ہے، اپنے بچے کو علم سکھانا ہے، تو میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ جب وہ اپنے بچے کے سلسلے میں یہ لفظ استعمال کرتا ہے عالم بنانا ہے تو انجینئر مراد لیتا ہوگا، ڈاکٹر مراد لیتا ہوگا، یا اسی طرح سے کوئی اور علم جو ہے سکھانے کے بارے میں وہ سوچ رہا ہوگا۔ نہیں، اس کے ذہن میں یہی بات رہتی ہے کہ مجھے اپنے بچے کو قرآن اور حدیث کا عالم بنانا ہے، مجھے اپنے بچے کو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سکھانا ہے، جسے پڑھ کر، سیکھ کر قوم کی، سماج کی اصلاح کا وہ ذریعہ بن سکے۔ اس لیے علم جب ہم کہتے ہیں تو علم کا معنی ہوتا ہے معرفت۔ کس کی معرفت؟ اللہ رب العالمین کی معرفت، اللہ رب العالمین کی معرفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، دین کی معرفت۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں اس علم کو سیکھ کر کے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، کیا ہے، کتنے ہیں، اس کے صفات کیا ہیں، اللہ رب العالمین کی خوبیاں کیا ہیں، اللہ کے اسما کیا ہیں، اللہ رب العالمین کا حق کیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں کس مقصد کی خاطر پیدا کیا ہے۔ ہم علم سیکھ کر کے اس کی معرفت حاصل کر لیں، ہم علم سیکھ کر کے یہ جان لیں کہ ہم کس دین کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں، اس دین کو کیا کہا جاتا ہے، اس کے کتنے ارکان ہیں، اس کے کتنے واجبات ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں علم سیکھ کر کے ہم معلوم کرتے ہیں، اور اسی طرح سے یہ ساری باتیں بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے جس ہستی کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے، جو انبیاء کرام کے سلسلے کی آخری کڑی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا حسب اور نسب کیا ہے، ان کے پیغامات کیا تھے، ان کے اخلاق کیا تھے، اور اسی طرح سے ہم یہ جان لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے کیا پیغام لے کر کے اللہ رب العالمین کی جانب سے آئے تھے۔ اس لیے علم کا معنی ہے معرفت، جانکاری، اور جس کی ضد جہالت ہے۔ ہم سب علم اسی لیے سیکھیں تاکہ اپنے سے چھوٹے، اپنے سے بڑے کے حقوق جان لیں، بڑوں کا ہمارے اوپر کیا حق ہے، چھوٹوں پر ہمارے اوپر کیا حق ہے۔ ہم سب ان حقوق کو جانیں گے، اس کی معرفت حاصل کریں گے۔ حقوق اللہ کیا ہے، حقوق العباد کیا ہے، جب ہم اس کی معرفت حاصل کر لیں گے تو پھر اس میں ہم گمراہ نہیں ہوں گے، ہم اس میں کوتاہی نہیں کریں گے۔
لہٰذا میں کہہ رہا تھا آپ حضرات سے کہ علم کی ضد جہالت ہے۔ علم کی ضد کیا ہے؟ جہالت ہے۔ اب جہالت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جہالت تو علمی جہالت ہے اور ایک جہالت عملی جہالت ہے۔ ایک جہالت علمی جہالت ہے اور ایک جہالت عملی جہالت ہے۔ علمی جہالت کا علاج یہ ہے کہ جس کے پاس علم نہیں ہے اسے علم سکھایا جائے۔ بچپن سے بچوں کو یہ ترغیب دلائی جاتی ہے، انہیں علم سے جوڑا جاتا ہے کہ اللہ کہاں ہے، اللہ رب العالمین کے اوصاف صفات کیا ہیں۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں انہیں سکھائی جاتی ہیں، بڑے چھوٹوں کا ادب اور احترام انہیں سکھایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے جب وہ بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اس بچے کو نماز کی تعلیم دی جائے، نماز کا اسے حکم دیا جائے۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، انہیں نماز کا طور طریقہ سکھاؤ جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں، یعنی یہ 3 سال نماز کا طور طریقہ اور اس کی دعائیں، اس کی باریکیاں ان 3 سال کے اندر وہ سیکھ لے۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں، نماز نہ پڑھیں، اس میں کوتاہی کرے تو انہیں مارو، ان پر ضرب لگاؤ۔ تو علمی جہالت کا علاج یہ ہے کہ انہیں علم سکھایا جائے، اور عملی جہالت ہے جب 10 سال کے ہو جائیں نہ کریں اس چیز کو سیکھنے کے باوجود، نماز نہ ادا کریں، تو پھر انہیں تربیت کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہیں مارو، تادیبی مار مارو، انہیں تربیت دو، نماز کی اہمیت ان کے دل میں پیدا کرو۔ اگر آپ اس عملی جہالت کو دور نہیں کریں گے تو علم رکھنے کے باوجود وہ یہود و نصارہ کی طرح سے ہو جائیں گے، یہودی ہو جائیں گے، کیونکہ یہودی لوگوں کے پاس علم ہوتا تھا مگر عمل نہیں ہوتا تھا، نصارہ کے پاس علم نہیں ہوتا تھا، عمل کرتے تھے۔ دونوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا۔ سورہ فاتحہ 5 وقتہ نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں اور اس میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ بار الہ ہمیں سیدھا سچا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ انعمت علیہم، یہ منعم علیہ کون ہے؟ کن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے؟ اللہ رب العالمین نے دوسری آیت کے اندر بیان فرمایا، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے۔ ہم 5 وقتہ نمازوں کی ہر رکعت کے اندر ان کے راستے پر چلنے کی دعا کرتے ہیں، اور 5 وقتہ نمازوں کی ہر رکعت کے اندر ان لوگوں کے راستے سے بچنے کی، اپنی حفاظت کی دعا کرتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا ہے، جو گمراہ ہو گئے ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا ہے؟ یہودی ہیں وہ۔ کیوں غضب نازل ہوا؟ کیوں اللہ تعالیٰ ان سے غصہ ہو گیا؟ کیونکہ ان کے پاس علم تھا مگر عمل نہیں تھا۔ تو عملی جہالت کا علاج یہ ہے کہ بچوں کو یا جس کے پاس بھی علم ہے مگر اس میں کوتاہی برتتا ہے تو اسے تربیت دی جائے، تذکیر کی جائے، بتایا جائے، ریمائنڈ کرایا جائے اسے، تاکہ اس کی عملی جہالت اس سے دور ہو سکے۔ عملی جہالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، آپ کا مقصد بتایا گیا مبعوث کرنے کا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ رب العالمین نے عظیم احسان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں احسان جتایا نہیں ہے، لیکن جب معلم انسانیت کی بعثت کا مسئلہ پیش آیا
تو اللہ رب العالمین نے بطور احسان اس کا تذکرہ کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں پر اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے۔ بہت سارے احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے، بہت سارے، ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑے جو احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ایک بہت بڑا معلم عطا فرمایا ہے۔ اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی کے نفسوں میں سے جب اللہ رب العالمین نے ایک رسول کو مبعوث فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا۔ کیا کام تھا اس رسول کا؟ کیا کام تھا اس معلم انسانیت کا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس رسول کا کام، اس استاد کا کام، اس معلم انسانیت کا کام، اس رہبر کامل کا کام، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کرے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے اندر جو اخلاقی برائیاں ہیں، اعتقادی بیماریاں ہیں، ان سب کو پاک کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب اور حکمت سکھائے، حدیث بتائے انہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے تھے۔ تو عملی جہالت کا علاج یہ ہے کہ جس کے پاس علم ہے اس شخص کو تذکیر کی جائے کہ اپنے علم کے مطابق عمل کرو، اپنے علم کے مطابق جو حقوق تمہارے اوپر عائد ہوتے ہیں ان حقوق کی ادائیگی کرو، اپنے اوپر اسے واجب کر لو ان کا ادا کرنا۔ تو علم یہ ضد ہے جہالت کی، اور میں نے عرض کیا جہالت دو طرح کی ہے، ایک علمی جہالت ہے، ایک عملی جہالت ہے۔ اسلام نے دونوں کا علاج بیان فرمایا ہے۔ جب تک ان دونوں کا علاج آپ نہیں کریں گے، سماج اور معاشرے کو فتنوں سے نہیں بچا سکتے، سماج اور معاشرے کو تباہیوں سے نہیں بچا سکتے ہیں، سماج اور معاشرے کو ذلیل اور خوار ہونے سے، ناکام اور نامراد ہونے سے نہیں بچا سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کے بعثت کا سلسلہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کی بعثت کا سلسلہ نازل فرمایا ہے۔ یہ سارے انبیاء اسی کام کے لیے آئے تھے، جہاں علمی جہالت ہے وہاں علم کی روشنی کو پھیلایا جائے، جہاں عملی جہالت ہے وہاں تذکیر کی جائے، تربیت دی جائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے بہت سارا علم، اسلاف کرام کے اقوال میں سے ہے کہ ہم بہت سارا علم سیکھنے کے بجائے ہم تھوڑی سی تربیت بھی سیکھا کریں، تھوڑی سی تربیت بھی سیکھیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر سے علمی اور عملی دونوں طرح کی جہالتیں دور ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے علم کی فضیلت کے سلسلے میں قرآن مجید کی اگر ہم کوئی بھی آیت ذکر نہ کریں، صرف پہلی آیت کریمہ کا تذکرہ کر دے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی بنانے کے لیے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات نازل فرمائی ہے، اس کا پہلا حرف ذکر کر دے تو کافی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ 5 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 احسانات کا ذکر کیا ہے۔ پہلا احسان اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا کیا ہے، انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور انسان کو معزز، مکرم، محترم بنانے کے لیے دوسرا احسان ہے الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے اسے علم سکھایا ہے۔ تو یہ دوسرا احسان ہے تعلیم کا، کہ اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کے بعد اسے ایسے ہی ناکارہ نہیں چھوڑ دیا ہے، ایسے ہی جانوروں کی طرح سے ٹامک ٹوئیاں مارتے ہوئے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ان کے اندر ادب، تمیز، شائستگی، طور طریقہ، چاہے وہ عبادات کے اندر ہو، چاہے وہ اخلاقیات کے باب میں ہو، چاہے وہ معاملات کے باب میں ہو، ہر ایک کے اندر
علم ضروری ہے۔ بغیر علم کے کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو مہذب نہیں بنا سکتا ہے، بغیر علم کے کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو شریف نہیں بنا سکتا ہے۔ اسی لیے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے کہ پوری قرآن مجید کے اندر جہاں کہیں بھی اللہ رب العالمین نے انسانوں کی مدح کی ہے فَهُوَ مِن ثَمَرَةِ الْعِلْمِ، تو وہ علم کا ثمرہ ہے، علم کی وجہ سے تعریف کی ہے۔ اور جہاں کہیں بھی پوری قرآن مجید کے اندر انسان کی مذمت کی ہے فَهُوَ مِن ثَمَرَةِ الْجَهْلِ، تو وہ اس کی جہالت کے نتیجے میں کی ہے۔ علم نہیں ہے تو آپ اپنے آپ کو بہت بڑا عالم، بہت بڑا ڈاکٹر، بہت بڑا انجینئر نہیں کہلا سکتے ہیں۔ علم آ گیا ہے آپ کے اندر، تو جب علم آتا ہے تو اس علم کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، آپ کے اندر خشیت پیدا ہوتی ہے، آپ کا دل جو ہے صحیح سالم ہوتا ہے، آپ کے دل کی اصلاح ہوتی ہے۔ اسی لیے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے علم کی تعریف میں کہا العلم هو الخشیہ، علم اسے کہتے ہیں جس کے اندر خشیت آئے، جو خشیت کا ذریعہ بنے، جو تقویٰ پرہیزگاری کا ذریعہ بنے، وہ علم ہے۔ اب اس سے میری مراد سمجھ سکتے ہیں کون سا علم ہے جو بندے کے اندر اللہ کا تقویٰ پیدا کرے، جو بندے کے اندر خشیت اور خوف پیدا کرے، جو بندے کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا کرے، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا جذبہ اور خوف پیدا کرے۔ وہ کون سا علم ہے؟ ہوا ما انزل اللہ، وہی علم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے بالبینات والہدی، ہدایت کے ذریعے اور واضح بینات کے ذریعے، دلیلوں کے ذریعے۔ وہی علم ہے جسے ہم کتاب و سنت کا علم کہہ سکتے ہیں۔ کتاب و سنت کے علم کے علاوہ آپ کے دل میں کوئی علم تقویٰ اور خوف پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ دعویٰ میں نہیں کر رہا ہوں، یہ دعویٰ قرآن نے کیا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اسی لیے امام حسن بصری نے علم کی تعریف خشیت سے کی، علم کی تعریف خشیت سے کی ہے۔ پھلدار شاخ ہو تو لچکتی ضرور ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو آدمی کسی کام سے ڈر رہا ہو، اس کے انجام دینے سے پیچھے ہٹ رہا ہو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہو، تو سمجھ لیجئے اس کے اندر اس بات کا علم ہے، تب وہ پیچھے ہٹ رہا ہے۔ اگر علم نہیں ہے تو پھر آگے بڑھ جاتا ہے، اس کام کو انجام دے لیتا ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والے، سب سے زیادہ اللہ کا تقویٰ اور خوف رکھنے والے کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے کہا من عبادہ العلماء، علماء ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی علماء کے بارے میں کہا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء۔ دینی علم کیا ہے؟ یہ انبیاء کی وراثت ہے۔ دینی علم کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور انبیاء کی وراثت ہمیں اپنے اولاد کے حقوق ادا کرنے کی طرف بلاتی ہے۔ انبیاء کی وراثت ہمیں ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کی طرف دعوت دیتی ہے۔ انبیاء کی وراثت ہمیں بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کی طرف دعوت دیتی ہے۔ انبیاء کی وراثت ہمیں پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ انبیاء کی وراثت ہمیں غیروں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی دعوت دیتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء والانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما۔ انبیاء دینار اور درہم، جائیداد، پراپرٹی، سونا چاندی وراثت میں چھوڑ کر نہیں مرے ہیں۔ کیا مرے ہیں چھوڑ کر کے؟ انہوں نے علم چھوڑا ہے، اور پھر اس کے بعد رغبت دلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جو آدمی جتنا حاصل کرنا چاہے، جتنا حاصل کرنا چاہے، وافر مقدار میں حاصل کرنا چاہے، وہ حاصل کر لے۔ جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں، مینا اسی کا ہے۔ جتنا علم آپ کے اندر آتا جائے گا
اتنی اللہ کی خوف اور خشیت آتی جائے گی، اور اسی طرح سے بندوں کے درمیان، اللہ کے درمیان آپ مقبول ہوتے جائیں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ رب العالمین تم میں سے دو لوگوں کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ وہ دو لوگ کون ہیں؟ خوش نصیب میری ماں اور بہنوں، خوش نصیب میرے سامنے موجود سامعین کرام، مرد و حضرات، یہ باتیں سنیے اور جہاں کوتاہی ہو اس کی اصلاح کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنا مقام بلند کرنا چاہتے ہو، لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو معزز بنانا چاہتے ہو، دو چیزوں کی حفاظت کر لو، دو چیزوں کو مضبوطی سے اپنے اندر پکڑ لو، لازم کر لو، دو چیزوں کے حصول کی، اس کے اندر اصلاح کی، اس کے اندر مزید اضافے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہو، بلند کر دے گا اللہ تعالیٰ تمہارے درجے کو۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو ہے ایمان والا، تم میں سے جو ایمان والا ہو اس کے درجے کو اللہ رب العالمین بلند فرماتا ہے۔ کیا مومن اور غیر مومن برابر ہو سکتے ہیں؟ مومن اور غیر مومن برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ ہی کہتے ہیں کہ مومن جنت میں جائے گا، غیر مومن جس کی ضد جو ہے کفر ہے وہ جہنم میں جائے گا، کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کا درجہ کافر پر بلند کیا ہے، اور مومن ہے اس میں علم والا ہے تو اس کا درجہ صرف مومنین پر بلند ہو گیا ہے۔ یہ جو ستارے اسٹیج پر آپ حضرات کے سامنے رونما ہیں، کس وجہ سے انہیں اسٹیج پر بیٹھنے کا موقع ملا ہے؟ یہ زمین کے جو محافظ ہیں یہ کس وجہ سے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ نے ان کا درجہ بلند کیا ہے۔ آپ نے کئی دن سے پنڈال سجایا لیکن اسٹیج کی الگ زینت عطا فرمائی ہے۔ یہاں پر بیٹھے لوگ اپنے اندر ایک مقام رکھتے ہیں، اپنے اندر ایک حیثیت رکھتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے پر ایک علم والا ہے۔ اس میں کچھ بہت زیادہ جانکار ہیں، کچھ اس میں سے تھوڑے ہیں، کچھ اور کم ہیں، لیکن ہیں سب کے سب علماء۔ اپنے مقام اور مرتبے کے حساب سے انہیں اعزاز دیا گیا ہے، انہیں خطاب دیا گیا ہے، کسی کو صدر مجلس بنایا گیا ہے، کسی کو جو ہے مہمان خصوصی بنایا گیا ہے، کسی کو عام مقررین میں شامل کیا گیا ہے، سب علماء ہیں، مگر وفوق کل ذی علم علیم، علماء کا مقام اور مرتبہ سمجھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، ایمان والوں میں جو علم والے ہیں ان کا مقام اور مرتبہ ایمان والوں سے زیادہ ہے۔ گویا اس آیت کے اندر تین طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک وہ ہے جو ایمان والا ہے، ایک وہ ہے جو علم والا ہے، ایک وہ ہے جو ایمان اور علم دونوں جس کے پاس ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارے علماء کرام ایمان والے بھی ہیں، علم والے بھی ہیں۔ اوت العلم درجات، یہ درجات کا لفظ جو ہے گرامر کے حساب سے اگر ہم جائیں تو یہ نکرہ استعمال کیا ہے، جمع مؤنث سالم ہے یہ درجات، اور نکرہ جو ہے عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ پتہ کیا چلا یہ کہ جو آدمی جتنا اپنے علم کے اندر مطالعے کی ذوق سے، محنت سے، لگن سے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرتا ہے اتنا ہی اس کا درجہ بلند ہوتا جاتا ہے۔ جو آدمی اپنے ایمان کے اندر اللہ کی اطاعت کر کے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو بجا لا کر کے، شیطان کی نافرمانی کر کے اپنے ایمان کا اضافہ کرتا ہے، اللہ اس کے ایمان کو اسی طرح بڑھاتا جاتا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ میرے بھائیوں، یہی علم ہے جس کے بارے میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ کم از کم اتنا علم تو آپ حاصل کر لیں کہ آپ کا عقیدہ درست رہے، کم از کم اتنا علم تو آپ حاصل کر لیں کہ آپ کی عبادت درست رہے، کم از کم اتنا علم تو آپ حاصل کر لیں جو آپ کے اوپر لازم ہوتی ہے۔ جیسے آپ نماز کے لیے مکلف ہو گئے تو نماز کے بارے میں
اس کی دعائیں، اس کے ارکان، اس کے واجبات، کون سی چیز نماز کو باطل کرنے والی ہے، اتنا علم تو ہمیں آنا چاہیے، اتنا علم تو ہمیں آنا چاہیے۔ حج کو جا رہے ہیں تو حج کی تعلیمات سیکھ لیں۔ ماہ رمضان آ رہا ہے، خواتین اپنے مسائل سیکھیں، مرد حضرات اپنے مسائل سیکھیں، کن چیزوں سے روزہ خراب ہو جاتا ہے، کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارا روزہ اور بہتر ہو سکتا ہے، وہ ساری چیزیں روزے کے اندر روزے کو مکروہ کرنے والی، روزے کو خراب کرنے والی کیا چیزیں ہیں، جب یہ چیزیں ہمارے پاس آئیں تو ہم اس کو سیکھتے جائیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ آج میرے بھائیوں، علماء سے دوری کے اسباب پیدا کیے جا رہے ہیں، اور یہ دشمنوں کی طرف سے سازشیں ہیں۔ سازش کیا ہے؟ انہوں نے ہر طرح کی سازش اسلام کو، مسلمان کو بدنام کرنے کے لیے جب کر لی، اس میں ناکام ہو گئے، تو پھر یہ انہیں سمجھ میں آیا کہ عوام کو علماء سے دور کر دیا جائے۔ عوام سے علماء جو جڑی ہوئی ہے، یہی وجہ ہے کہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے۔ اس لیے علماء کرام پر فبتیاں کسنے، ان پر جو ہے الزام تراشیاں، بہتان تراشیاں لگانے کے لیے سازش رچی کہ علماء جو ہیں صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، یہی سارے مسائل بیان فرماتے ہیں، دنیا کے اندر ترقی کرنے کا کوئی نسخہ نہیں بیان کرتے۔ یہ صرف مسجد، منبر، محراب، مدرسہ، اسی کی ترقی کی بات کرتے ہیں، کوئی دوسری بات نہیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، جو آدمی علماء کو حقیر سمجھتا ہے وہ اپنی آخرت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، وہ اپنی آخرت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اور علماء کی شان میں جو شخص گستاخی کرتا ہے وہ گناہ کبیرہ کا جرم کر رہا ہے، گناہ کبیرہ کر رہا ہے، کیونکہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہے۔ علماء کی شان میں گستاخی انبیاء کی شان میں گستاخی ہے، اور انبیاء کی شان میں گستاخی اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کیونکہ نبی اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کہتا ہے، نبی وہی بات کہتا ہے جو اللہ رب العالمین آپ کی طرف وحی کے ذریعے نازل فرماتا ہے۔ اور انبیاء، علماء نے بھی وہی باتیں کہی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا نبیوں نے جو چھوڑ کر جو تعلیم گئے ہیں، اسی کو پھیلانے، اسی کو لوگوں کے درمیان فروغ دینے کے لیے وہ بھی آگے آتے ہیں۔ اسی لیے علامہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا لولا العلماء لصار الناس کالبہائم۔ آج جو علماء اور عوام کے درمیان دوریاں ہیں، ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی ہیں، بہت ساری نوجوان بہنیں ہیں، انٹرنیٹ سے علم حاصل کرنا اپنا شیوا بنا رکھا ہے۔ علماء سے نہیں جڑیں گے ہم، علماء سے مسائل نہیں پوچھیں گے ہم، ان کی طرف رجوع ہوئے تو وہ صرف قرآن حدیث کوئی جدید تحقیق پیش نہیں کرتے۔ یاد رکھیں وہ امام حسن بصری کی بات، لولا العلماء لصار الناس کالبہائم۔ اگر یہ علماء نہ ہو تو لوگ جانور ہو جائیں۔ یہی علماء ہیں جو تمہیں ہر طرح کی چیزیں سکھا رہے ہیں، اٹھنے بیٹھنے کا طور طریقے سے لے کر کے تمہارے میت کے غسل، تجہیز اور تکفین، تمام کی تمام چیزیں، یعنی الف سے لے کر کے یا تک شرعی روشنی میں تمہیں یہی بتا رہے ہیں۔ اس لیے علماء سے جڑ کر کے رہو۔ آج امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ہی قول ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو دنیاوی علم میں بڑی مہارت رکھتے ہیں، دنیا کے اندر بڑے تجربہ کار ہیں، وہ اتنے تجربہ کار ہیں کہ وہ اپنے انگوٹھے پر سکہ اچھال کر کے بتا دے کہ یہ سکہ کھرا ہے کہ کھوٹا ہے، نقلی ہے یا اصلی ہے، مگر وہ صحیح طریقے سے وضو تک نہیں بنا سکتے، صحیح طریقے سے وضو نہیں بنا سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ صرف دنیاوی علم پر غرور اور گھمنڈ ہے، اسی میں تجربہ ہے۔ کتنے ایسے بچوں کو ہم نے دیکھا ہے جن کی عمریں 10 سال ہو گئی، 15 سال ہو گئی، اور تو چھوڑو کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی داڑھیاں سفید ہو گئی، مگر انہیں نماز کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے، وضو کے بعد کون سی دعا ہے، اذان کے بعد کون سی دعا ہے، یہ نہیں معلوم۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ کی نماز ایسے ہی ہو جائے گی، آپ کو سجدے کا طریقہ نہیں معلوم، وضو کا طریقہ نہیں معلوم، آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ نماز کے اندر کتنے ارکان ہیں، کتنے واجبات ہیں، سجدے میں کیا پڑھا جاتا ہے، رکوع میں کیا پڑھا جاتا ہے، سلام پھیرنے کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے،
یہ سب علماء سے اور علم سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اس لیے علماء کی محفلوں سے جڑیے، علماء کے جو صبح و شام کے مساجد میں دروس ہوتے ہیں 10 منٹ کے 15 منٹ کے، آپ کی زندگی کے بہت سارے مسائل کو حل کر دیتے۔ جمعہ کے خطبے میں اذان سے پہلے حاضری کی کوشش کیجئے، یہ خطاب جو ہے ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہوتا ہے، ہفتے بھر کا سبق ہوتا ہے۔ جمعہ کے خطبے میں بھی ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم سب سے آخری میں آتے ہیں اور پھر اس کے بعد پورے خطبے پر تبصرہ کرتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، جلسے جلوس کے معاملے میں بھی جب بلایا جاتا ہے، ابھی دیکھیے وقت ابھی 11:15 بجنے کو آئے ہیں، پروگرام بعد نماز فجر شروع ہے اور پنڈال ابھی خالی نظر آ رہا ہے، پنڈال ابھی خالی نظر آ رہا ہے۔ چلے ہیں فلسطین کو فتح کرنے کے لیے، کشمیر کو فتح کرنے کے لیے، پوری دنیا سے جہالت دور کرنے کے لیے۔ یہ عالم رہے گا اگر آپ کا علم سے دوری کا، علماء سے دوری کا، تو سوائے ناکامی کے کچھ ہاتھ حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے علماء جب تک ہیں ان کی قدر کرو۔ یہ علماء چلے جائیں گے تو گمراہی کا دروازہ کھل جائے گا، ان کے چلے جانے کے بعد لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جو ہے جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، پھر ان سے مسئلے پوچھیں گے، ضلوا فاضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور مسئلہ بتا کر کے سائل کو بھی گمراہ کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو علم شرعی سیکھنے، اس کی قدر کرنے، جو اس کے اہل ہیں ان کا احترام کرنے اور ان کے مقام اور مرتبے کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے اندر حصول علم کے تعلق سے، شرعی علم حاصل کرنے کے تعلق سے جو کوتاہیاں نظر آ رہی ہے، دنیاوی علم کے حصول میں، خود اپنے بچوں کو پڑھانے میں جو دلچسپی نظر آ رہی ہے، اپنا رویہ، اپنا سوچ تبدیل کرنے کے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کم سے کم اپنے بچوں کو بنیادی تعلیم، جو علم کی بنیادی تعلیم ہے، دین کی بنیادی تعلیم ہے، اسے ضرور سکھانے کے لیے ہم سب کو فکر مندی ظاہر کرنے اور اس میں آگے بڑھنے کے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہر مسئلے میں علماء سے ہم سب کو جڑ کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہی گئی باتوں پر سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری اس بیٹھک کو، ہماری اس محفل کو اللہ رب العالمین ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ آخرت بنائے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، نجات اور کامیابی کا اس مجلس کو ہمارے لیے ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی دعاؤں کو قبولیت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔